بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیات نمبر 270 سے آگے پڑھیں گے۔ ان توبدو، اگر تم ظاہر کرو الصدقات خیرات، فنعما، تو اچھی بات ہے، ہیا یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر آپ کی نیت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے خیرات دینی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے مطلب جو ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، خیرات دینی ہے، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یا مطلب جو ہے کہ اس کی نظر میں یہ اچھی بات ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے لوگوں کے اوپر، لیکن اس میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ لوگوں کے اوپر چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر آپ ظاہر کر بھی دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے راستے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِن تَخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اسے، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اسے، الفقراء، فقیروں کو، فَهُوَ، تو وہ خیر، بہت ہی بہتر ہے، لَکُم، تمہارے لیے۔ یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ذات یہ فرما رہی ہے کہ اگر آپ کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خیرات دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خیرات دینی ہے، مخلوق کی بھلائی کے لیے دینی ہے، اور اگر آپ اس کو چھپاتے ہو اور فقیروں کو دینے کے لیے رکھتے ہو، تو یہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی ان کا بھی راز رہ جائے اور آپ کا بھی راز رہ جائے۔ اور جو ظاہراً آپ ظاہر کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس نیکی میں حصہ لیں، اس نیکی کی طرف راغب ہوں، یعنی آپ کی اس نیت یہ ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، جی لوگ مجھے واہ واہ کہیں، میری بلے بلے کریں، میرے آگے جناب جو ہے کہ مطلب غلام بن کے رہیں، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ خواہش کون سی ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں خالصتاً کر رہا ہوں۔ اچھا، وَيُغْفِرُ، اور وہ اللہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ، تمہارے کچھ گناہ، یعنی آپ اس نیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس عمل سے جو آپ کے کچھ گناہ ہیں ان کو دور کر دے گا، آپ سے برائیوں کو الگ کر دے گا، آپ کی برائیوں کو معاف کر دے گا، آپ سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو معاف فرما دے گا، ان سے آپ کو دور کر دے گا اور نیکیوں کی طرف راغب کرے گا، بھلائیوں کی طرف لے کے آئے گا۔ واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان جو ہے یا جانور کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی سوچتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ خوب واقف ہے۔ کیا ہے؟ خوب اور اچھی طرح سے واقف ہے۔ لیسا علیکہ، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ہدایت دینا ان کو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اگر میرا کام ہے کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، بزرگان دین نے جیسے کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیسے کیا، پانچ خلفاء راشدین، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ہدایت یافتہ کر دیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، ان کی طرح بیٹھنے کی بجائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی بجائے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، بھلائی کی ترغیب دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اقامت کے لیے کام کریں۔ کس کے لیے کام کریں؟ اللہ اور اس کے دین کی اقامت کے لیے جب کام کریں گے، دین محمدی کی اقامت کے لیے کام کریں گے، تو اس کے لیے آپ کا رزلٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے چلتے رہیں، بغیر کسی لالچ کے، طمع کے، حرص و ہوا کے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو،
من خیر مال سے فلا انفسکم، تو وہ تمہارے نفسوں ہی کے فائدے کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں آپ جو بھی مال خرچ کریں گے، اس کی راہ میں جو بھی دولت خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس سے آپ کے جو نفس ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے نفس ہیں، ان کو ہی بھلائی ملے گی، ان کا ہی فائدہ ہوگا. وما تنفقوا، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو الا مگر ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی. یعنی اس دنیا کے اندر انسان کوئی بھی ہے، وہ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ خالصاً اللہ کی رضامندی کے لیے، جی، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، یوفا، وہ پورا پورا دیا جائے گا، علیکم تم میں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، نہیں ظلم کیے جاؤ گے. جی، یعنی جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے میں آپ کو پورا پورا اس کا اجر دیتا ہے، جی، اور جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا ہے، نہیں کر اور کسی کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ذمے نہیں رکھتا ہے. للفقراء، یہ صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے، اللہ زینہ، جو احسروا، روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جی، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضرباً، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ جو صدقہ اور خیرات جو لوگ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جی، ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو یہ ان ضرورت مندوں میں آپ نے خرچ کرنا ہے. جیسے اب غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم پوری امت مسلمہ جو ہیں وہ منافقوں کی طرح سوچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جینوسیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، دین، اقامت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے یہ صدقہ و خیرات جو ہے کرنا ہے، تاکہ ان کو زمین کے اوپر چلنے پھرنے کی جو آزادی تھی وہ نہیں مل رہی. یا سبہم، گمان کرتا ہے ان کو، الجاہل، ناواقف، اغنیا، مالدار، من التعفف، اس کے عدم سوال کی وجہ سے، تعرفہم، آپ پہچان لیں گے انہیں، بے سیماہم، ان کے چہرے کی علامات سے، لا یسالون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافاً، چمٹ کر. تو اب آگے نظر فرماتی ہے کہ گمان کرتا ہے ان کو ناواقف مالدار، ان کے عدم سوال کی وجہ سے. یعنی جو لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ مطلب خوددار ہوتے ہیں، لیکن وہ مطلب سفید پوش بھی ہوتے ہیں، ان کے مطلب جو ہے گھر کے حالات بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مالدار لوگوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کریں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ کس وجہ سے، یعنی مطلب جو ہے کہ اتنی تنگ دستی کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر، اتنی مالی تنگی کے اندر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. تو آپ ان کو پہچانیں، ان کے جو چہرے کے اثرات ہیں ان سے پہچانیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو مطلب ڈھونڈنا کن کا کام ہے؟ مالدار لوگوں کا کام ہے، تاکہ یعنی جو حقدار تک ہے اس کا حق پہنچ جائے، جو صحیح لوگ ہیں ان تک وہ چیز پہنچ جائے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے آگے روتے پیٹتے نہیں، جو لوگوں کے آگے جو ہے اپنی تنگ دستی کا نہیں مطلب رونا روتے. تو مالداروں کے لیے یہ مطلب فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ذاتی طور پہ انٹرسٹ لے کے ان تک پہنچیں، ان کے چہروں کو پڑھ کے ان کی تکالیف کا اندازہ لگائیں، تاکہ وہ جو لوگوں کے آگے سوال نہیں اٹھاتے ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کیا جا سکے. ہمارے یہاں بھی یہ الٹا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اچھا جی ہم نے نیکیاں سمیٹنی ہے، باقی پورا سال ہم سوئے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ پورا سال ہی جہاں پہ بھی کوئی غریب بندہ ملتا ہے، کوئی مجبور یعنی مطلب دوسرا بندہ ملتا ہے، اس کی چہرے کی
تاثرات کو پڑھیں، اس کی پریشانی کو پڑھیں اور اس کی مدد کر دیں. اور جو مجبور و ناقص ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھیں کہ اپنے کی نسبت دوسرے کو ترجیح دیں جو واقعی ضرورت مند ہے. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، جن کو لگتا نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں، جن کو لگتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فإن، تو بلا شبہ، تو فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، بے ہی اس کو، علیمن، خوب جاننے والا ہے. یعنی آپ جو کوئی بھی ایون کہ ایک یعنی روٹی کا یا گندم کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، چاول کا دانہ بھی خرچ کرتے ہیں، ایک سنگل روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس نے خالصاً میری رضا کی نیت سے میرے اوپر خرچ کیا ہے، میری مخلوق کے اوپر خرچ کیا ہے، یا اپنی انا کی تسکین جو ہے اس کو دینے کے لیے، یا اپنی خود کو تسکین دینے کے لیے، یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے. تو اگر تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مطلب رضا کے لیے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ چاہے ایک دانہ ہی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی واقف ہے. کیا ہے؟ اس سے بھی واقف ہے. اللہ زینہ، وہ لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرن، پوشیدہ ہے، وعلانیت، اور ظاہر، فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. یعنی جو لوگ رات اور دن کو، اب یہاں پہ پاکستان کے اندر میں نے دیکھا عموماً زیادہ لوگ کہتے ہیں رات کو پیسے نہیں دینے چاہیے، لینے نہیں چاہیے. اچھا جی، دولت کی بھی کمی آ جاتی ہے. اب قرآن پاک سے پڑھ کے کوئی بندہ، حقیقت والی کتاب ہے، حق ہے، تو اللہ فرماتی ہے کہ جو لوگ رات کو یا دن کی روشنی میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا اجر جو ہے رب کے ہاں بہت زیادہ ہے. اچھا، یعنی وہ ظاہری طور پہ بھی یا باطنی طور پہ بھی، جو مطلب جو ہے دن یا رات میں جب بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی نیت اچھی ہوتی، تو ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا ہے، بہت بڑا مقام ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ آندھی نہ طوفان دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ جھکڑ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. اللہ زینہ، وہ لوگ جو یاکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم، جس طرح کھڑا ہوتا ہے، اللہ وہ شخص، یتخبطہ، حواس باختہ بنا دیا اس کو، شیطان نے من المس، سے چھو کر. یعنی اللہ تعالیٰ ذات یہ کتنا بڑا، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں سود کھا کے یا سود کے پیسے ادا کر کے، کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو وہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یا بازاروں کے میں بھی کھڑے ہوں گے، یا کہیں پہ بھی کھڑے ہوں گے، تو وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کوئی بھی شخص ہوا باختہ ہوتا ہے، جیسے جس کو شیطان نے چھو کر جو ہے مطلب جو ہے کہ اس کو اس طرح کا مردہ ضمیر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ راشی ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے. تو ایسے لوگ کبھی بھی کسی بھی موضوع کے اوپر یا کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی قوم کی یعنی ذمہ داری کے لیے، یا کسی قوم کی وفاداری کے لیے، یا کسی قوم کی فلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے سکتا تو وہی لے سکتا ہے جو یعنی مطلب صاف گو ہوگا، صداقت والا ہوگا، عدالت والا ہوگا، شجاعت والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور شرم و حیا والا ہوگا. اور یہ چاروں صاف تب ملیں گے جب بندہ سود سے پاک جو ہے کاروبار کرے گا، سود سے پاک چیزوں کو کھائے گا. اور جو بندہ سود کا کام کرتا ہے اس کی مثال اللہ ذات ایسے ہی فرما رہی ہے کہ جیسے اس کو شیطان نے چھوا ہو اور وہ ضمیر مردہ کے ساتھ جو ہے کہ وہ کھڑا ہے، جو ایک لاش کی مانند ہے. ٹھیک ہے. تو
ظالے کا یہ سزا بے انہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک قالو انہوں نے کہا انما البیع بے بھی تو مثل ربوا سود ہی کی مانس ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں اب جو بے ہم چیزوں کو لیتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ سود کی ایک ہی مثال ہے، یعنی مطلب جو ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے گھر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پیسے لے کے اس کو مطلب کسی کو گروی رکھوا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب مطلب اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں واپس کر دیتا ہے، لیکن مین وائل ساتھ وہ رینٹ بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، تو اس مطلب جو اس طرح کا کام ہے یا جو اس طرح کا بے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سود کی ہی ایک مثال ہے۔ وَحَلَّلَهُ حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے اب بے کو، وحرم اور اس نے حرام کیا ربا اور سود کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے یعنی چیز کو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اسی طرح سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بے میں یہ کہ آپ کے پاس پیسے آپ نے بیچ دی اور دوسرے بندے کے نام کروا دی، یہ حلال ہے، لیکن جو گروی رکھنا ہوتا ہے یا مطلب جو ہے گھر کے گروی رکھ کے پیسے لے لیے پھر استعمال کرنے کے بعد وہ واپس کر دیے، اب جس بندے نے گروی لینا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر فری آف کاسٹ رہ رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فری آف کاسٹ رہ رہا ہوتا ہے، جو کہ یعنی جو اوریجنل مالک ہے اس کو نقصان ہے، حالانکہ اس نے اپنی اصل اماؤنٹ واپس لے لینی ہوتی ہے جب اس نے اس گھر کو خالی کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ اس کا کرایہ ادا کرے جو اصول ہے، لیکن وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ ایک سود کی قسم آگی تو اللہ فرماتی ہے کہ حالانکہ میں نے بے کو حلال کیا ہوا ہے اور سود کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح کی بے جیسے گروی رکھ کے پیسے لے لینا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، حرام ہے۔ یا جیسے آج کل مطلب موبائل فون، فریج، جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں یہ ایک ساتھ میں ملتی ہیں، اس کی اوریجنل قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بے میں ہی آتی ہے۔ تو اس میں کچھ علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ نے مطلب اس کے اوپر فتوے بھی دیے ہیں کہ یعنی یہ جائز ہے، اب واللہ علم اللہ ذات کو جو، لیکن یہاں پہ جو قرآن پاک بتا رہا ہے اس کے مطابق تو یہ مطلب خراب ہی ہے کام، ٹھیک ہے۔ فمن پھر وہ شخص جاؤ آ گئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے، فانتا اور وہ بعد آ گیا، فلاح تو اس کے لیے ہے ما جو کچھ سلف پہلے ہو چکا ہے، وامرہ اس کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف، یعنی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی یہ اسلام کے اندر حرام ہے یا حلال ہے، اور وہ یعنی انجانے میں، ٹھیک ہے، یا مجبوری کے تحت وہ کام کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس کو ہدایت آ جاتی، وہ سوچتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اس کی بخشش ہے، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ ذات کی جو رحمت ہے، جو کریمی ہے، وہ اس کے غصے کے اوپر غالب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحیمی ہے، کریمی ہے، اس سے آپ کو بدظن بھی نہیں ہونا ہے، اور اس سے آپ کو یعنی مطلب جو ہے نا امید بھی نہیں توڑنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ انجانے میں کر چکے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذات نے آپ کو ہدایت دے دی ہے اور آپ کے دل میں یہ چیز آ گئی کہ یعنی میں اب یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ ذات فرماتی ہے کہ آپ کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بار بار نہیں۔ ومن اور جو شخص آدھا دوبارہ سودی معاملے کرے فاولے کا، تو یہ لوگ ہیں اصحاب النار، دوزخ والے، یعنی ایک بندے کو تو پہلے نہیں پتہ ہے یا مجبوری کے تحت لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں اللہ ذات نے ڈالی گیا تو غلط کام کر رہا ہے تو سیدھے راستے پہ آ جائے، اور وہ باز آ جاتا ہے تو اس کو اللہ ذات معاف کر دینے والا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ لیکن دوبارہ وہ سودی کاروبار کرتا ہے یا سود کے اوپر چیز لیتا ہے جانتے ہوئے بھی، معلوم ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، اور حالات بھی ٹھیک ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے یعنی مطلب آگ بھی ہے، جہنم بھی، اور یہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے جو ہے نا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سود کے کاروبار سے پرہیز کریں، اور یہودیوں کی جان سود میں ہے، عیسائیوں کی جان سود میں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ سود عذاب ہے، سود عذاب ہے۔ جو سودی کاروبار کرے گا، ہاں کسی غلطی کی وجہ سے مجبوری کے تحت یا حالات ایسے ہیں کہ یعنی آپ کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے،
لیکن آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ میں یہ سود کا کام کروں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ ذات کی طرف سے معافی ہے۔ لیکن آپ کے حالات ٹھیک ہیں اور مطلب معاملات ٹھیک ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ اس کے باوجود بھی سودی معاملات میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اوپر معافی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مطلب جو ہے کہ کسی کو تانے بھی نہیں دینے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا دل بدل دے اور اس کو راہ راست پہ لے آئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو بندے یعنی جن سے گناہ ہو جاتا ہے وہ سال بعد 4 سال بعد یا عمر کے آخری حصے میں اپنے اصل کی طرف یعنی دین کی طرف ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اے سو چوئی کھا کے بلی آج نو گئی جی، اے ہوں تک کہیں کرتا رہتے ہوں جی مسجد مال رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی مہربانی ہے، کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں ہدایت دے دے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر لیبل لگانے والے؟ تو اس لیے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کا طلبگار ہونا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے اللہ ذات ہمیں معاف فرما دے، اور کسی کے اندر کوئی غلطی ہے اس کے لیے بھی معافی مانگنی ہے اللہ ذات تو اس میرے مسلمان بھائی کو بھی، میرے پیر بھائی کو بھی، میرے دوست کو، میرے سجن کو تو بھی ہدایت دے، تیری مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام، پاکستان اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خلافت الہی، دین الہی کی قیامت کی اقامت جو ہے نا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔